وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ نام میں بھی آ چکا ہے۔ ہم تو خود ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ بھٹی ذرا گرم ہو، تصادم ہو، کشاکش ہو، تبھی تو اہل ایمان کے ایمان کی تو جانچیں گے نا کون کتنے پانی میں ہے، کیا پتہ چلے گا۔ اگر سب آرام سے سمجھیے کہ ٹھنڈی سڑک پر چل کر جنت پہنچ جانا ہو تو سب چلے جائیں گے، کون نہیں جائے گا؟ وہ تو پتہ چلتا ہے، جیسے کہ آیا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو بہت ناپسند ہیں۔ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو جنت والے تو صرف ممیز ہوتے ہیں کہ واقعتاً یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جان اور مال سب دینا ہوگا۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن کھڑے کر دیے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لیے، جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا اللہ ہدایت دے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ ایک اور اعتراض تھا ان کی طرف سے۔ وہ لوگوں نے کہا یہ کہ کیوں نہیں اتر گیا ان پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ، یعنی اس میں اصل میں جو امپلائڈ ہے ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ جیسے تورات تھی وہ تو حضرت موسیٰ کو ایک دم ساری دے دی گئی لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر۔ یہ جو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ظاہری طور پر کہ جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے تو سارا دیوان ایک دن میں تو نہیں وہ لا سکتا، وہ تو تھوڑا تھوڑا ایک غزل کہے گا، قصیدہ کہے گا، پھر کچھ کوشش کرے گا، پھر کوئی اچھی کوئی اور نظم لائے گا، پھر وہ جمع ہو کر دیوان بنے گا۔ تو اس اعتبار سے ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیوں نہیں قرآن پورا کا پورا ان پر نازل ہو جاتا۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے آپ کا جی، آپ کا دل اس پر ٹھک جائے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی یہ کہ حالات کی مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے، اور یہ کہ صرف حضور کا نہیں بلکہ اہل ایمان پوری جماعت، اس لیے کہ بر وقت جب رہنمائی آتی تھی اور بر وقت جو حالات تھے اس وقت ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی، انہیں یہ حوصلہ ملتا تھا کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی نوح کے ساتھ، ہود کے ساتھ، صالح کے ساتھ ہو چکا ہے، اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب کیا اور انہیں بچا لیا، اور باقی ان کے دشمن جو ہیں وہ ملیا بیٹ ہو گئے، تو اس سے ان کے دلوں کو سہارا ملتا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس، ان کو پورا جواب مل جائے گا، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تشریح ہم کھول کر دیں گے۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، وہ لوگ کہ جو اپنے منہ کے بل اوندھے منہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ ہوں گے کہ جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سوا سبیل سے، سیدھے راستے سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کی کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا تھا، اس کا کام میں تعاون کرنے والا، اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والا، اس کے بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنے والا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اکھاڑ کر پھینک دیا، یعنی یہی جو معاملہ ہوا آل فرعون کا کہ وہ غرق کر دیے گئے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اسی طریقے سے قوم نوح کو بھی جب کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اغرقناہم، انہیں بھی ہم نے غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور انہیں ہم نے تمام نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے یہ دنیا کا جو عذاب استیصال تھا وہ تو نقد یہاں مل چکا ہے، اصل تو عذاب علیم آخرت کا ہے جو ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور یہی معاملہ ہوا قوم عاد کا، قوم سمود کا اور کنویں والوں کا۔ اس کے بارے میں کوئی زیادہ صراحت کے ساتھ کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایک قوم تھی جس کے پاس رسول بھیجے گئے، ان کے رسول کا کیا نام تھا، وہ قوم کب اور کہاں تھی، اس کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔
وقرون، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کسی کنویں کے اندر بند کر دیا تھا، تو وہ رس کہتے ہیں کنویں والے. وقرون بین ذالک، اور پھر یہ کہ ان کے مابین اور بہت سی بھی قومیں اور نسلیں اٹھیں. وکلا ضربنا لہ الامثال، اور ہم نے ان سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ہم نے دلیلیں دی، حقائق واضح کر دیے، تمثیلیں بیان کیں. وکلا تبرنا تتبیرا، لیکن بالآخر ان کے انکار کی پاداش میں ان سب کو ہم نے غارت کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس بستی پر کہ جس پر بڑی بری بارش ہوئی تھی، یعنی یہی سدوم اور عامورہ کی بستیاں. افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ جب جاتے ہیں قافلہ لے کر اپنے اس کے قریب سے گزرتے ہیں، وہاں کے وہ کھنڈرات ہیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، لیکن یہ کہ ان کو جی اٹھنے کی اور بعد سے بعد الموت کی امید نہیں ہے، چونکہ وہ خیال نہیں ہے، لہذا ان آیات کو، ان حقائق کو یہ دیکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں اندھوں کی طریقے سے، اس سے سبق نہیں سیکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ سیریس ہو ہی نہ، سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر کچھ سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، جواب دینا ہوگا اس کو چٹکیوں میں اڑائیے، ہنسی مذاق میں اڑا دیجیے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی روش اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ ہے وہ جنہیں اللہ نے بھیجا رسول بنا کر، یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز ہو. اچھا یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، واقعتاً یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا، قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دے. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے، صابر نہ رہتے، جمع نہ رہتے، اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے، وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے، اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ہمیں برگشتہ کر دیا تھا. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے. آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا یہ کہ تم لوگ. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ مضمون قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا، لیکن اب نوٹ کر لیجئے اس کو. شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے. بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہوں، بڑے جغادری موحد اپنے آپ کو، وہ بھی ذرا غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے. شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے، صرف یا رسول اللہ کہنا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے، لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے. شرک یہ بھی ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے، لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. کون معبود ہوا آپ کا؟ اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے؟ نفس چاہیے مجھے تو دولت چاہیے، میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے، کیا یہ حلال حرام لگا رکھی ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے. ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا، آج تو چل ہی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر. نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کا حکم مانا. کون معبود ہوا آپ کا؟ معبود تو وہی ہے جو مطاع ہو. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا فرعون نے، جو ہماری قوم جو جس کی قوم ہماری عابدین ہے، عابدون ہے، جو ہماری اطاعت کرتی ہے، غلام ہے. عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے، غلامی کرتا ہے، حکم مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے. تو تم نے نفس کی فرما برداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے. چاہے تم چلے کاٹتے رہو، لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی، لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو، اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو نفس تمہارا معبود ہے. کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جمگھٹا کر کے جمع ہو جاتی ہے، تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتی؟ یہ سنتے سناتے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سننے کے لیے، ہمیں کوئی بات ملی نہیں.
آخر کو بات ہوتی تو مانتے نا، بات کوئی تھی نہیں. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب